أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ۔ اب لام کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ ہے، چھوٹا سا گول سا دائرہ ہے، اس کا مطلب ہے الف لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں الف مدہ نہیں ہو رہا، لا نہیں پڑھیں گے بلکہ متحرک ہے، صرف لا پڑھیں گے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن اور البتہ اگر قتل تم قتل کیے جاؤ تم فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، او یا مت تم مر جاؤ تم، لمغفرتن البتہ بخشش ہے، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت، خیرن بہت بہتر ہے، مما اس میں سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں، وَلَئِن اور البتہ اگر مت تم مر جاؤ تم، او یا قتل تم قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَىٰ البتہ طرف، اللہ اللہ تعالیٰ کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیے جاؤ گے نا۔ تو موت تو آنی ہی آنی ہے، جیسے اتنی آیات میں یہی بات ماشاءاللہ چل رہی ہے، جس کے بعد انسان اللہ کی طرف مغفرت اور رحمت کی طرف جائے گا، اس کا مستحق قرار پائے گا، تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اگلا سٹیپ ہے۔ موت کے بعد زندگی یقینی ہے، موت بھی یقینی ہے۔ اب آج ہم دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں تو جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں، انسان عمر کھپا دیتا ہے وہ سب جمع کرنے میں، اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، یعنی موت مانگنی نہیں چاہیے لیکن اس کا وقت مقرر ہے، ہم بچے رہیں تو بھی، ہم لگے رہیں جتے رہیں تو بھی وہ آ کے رہے گی اپنے وقت پر، اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح رحمت اور مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، شرط وہی ہے اخلاص، خلوص نیت۔ اب یہاں ہمیں چند ایک پوائنٹس سامنے آئے ہیں ہمارے، کہ ہمارا عقیدہ پکا کروانا چاہیے، کیسے کہ جیسے آج کل ہم باتیں کرتے ہیں اچانک موت پر، کہ اللہ نے بھی اگر کہنے سے منع فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لو اگر یہ فرمایا ہے کہ یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، یاس حسرت نا امیدی بڑھاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اچانک حادثے، موت اور اس جگہ کی اموات پر ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسے روک لیتے تو وہ نہ مرتا۔ یہ سب کفریہ کلمات ہیں، عقیدے کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہاری موت آ جائے اسے ٹال کر دکھا دینا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ایسی جاہلانہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ واقعی شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے اور دل کو حسرت، اندوہ
یاس، نا امیدی، طرح طرح کے کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گیا وقت ہاتھ آ ہی نہیں سکتا، جبکہ تقدیر پر ایمان انسان کو خبر دیتا ہے، پرسکون بناتا ہے، مدد کرتا ہے، صبر آ جاتا ہے اسے، وہ شکر کرتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ہونا ہی تھا، یہی وقت تھا، اتنے سال کچھ نہیں ہوا نا جب تک ہم زندہ رہے، جب موت نے آ کے خود ہی پکڑنا تھا، ورنہ موت ہی تب تک حفاظت کر رہی ہوتی ہے، ہم کتنے خطرناک مراحل سے گزر کے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ان آیات میں سے غزوہ احد کا بہت بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس ذمہ داری پر متعین کیا جائے اس سے ہٹ جانا، حکم عدولی کرنا شدید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان اتنا کڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اجتہادی غلطی کا شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے جس درے پر عورت کو متعین کیا ہے، جہاں ذمہ داری لگائی ہے، کہاں اولاد، گھر، قوم کی تربیت، بچوں کی تربیت، گھر والوں کی دیکھ بھال، اس سے پہلو تہی کر چکی ہے، جس کی وجہ سے امت کو بہت بھاری نقصان دے رہی ہے اور مزید بھی ہوگا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ پڑھی لکھی ماں چاہیے امت کو، پڑھی لکھی ماں تو مل گئی لیکن بچے سے گود ہی چھن گئی نا ماں کی۔ اس پڑھی لکھی ماں نے اپنی تعلیم بچے کی بہترین تربیت کے لیے حاصل نہیں کی، بلکہ وہ جاب پہ چلی گئی اور بچہ پھر غیر پڑھی لکھی ماں کی تربیت میں آ گیا، آیا کی نظر ہو گیا، کام والی کی نظر ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔